وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پہلے نمبر پر نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ اور میرے حبیب کی اطاعت کو دیکھنا ہے تو آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں صحابہ کرام کی اس عظیم جماعت کے پاس جنہوں نے رمضان المبارک کی 17 تاریخ، رمضان المبارک کی 17 تاریخ 2 ہجری جمعہ کا دن جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام، آج ہم بار بار 313 اپنا اسٹیٹس تو لگاتے ہیں، اسٹیٹس لگاؤ، لیکن اسٹیٹس لگانے سے پہلے 313 صحابہ کرام کا منظر بھی تو پڑھو، ان کی تاریخ بھی پڑھو۔ وہ 313 صحابہ کرام کیا تھا ان کے پاس؟ اسلام کی پہلی جنگ کیا تھا؟ یہ 313 مسلمان، ان کے پاس 2 گھوڑے، اتنے 313 کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 جنگ کے لباس، 8 تلواریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا یہ 3را جمعہ، آج بہت سارے موضوع میں ایک جمع کر لایا ہوں۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور یہ ولادت کا دن ہے نواس رسول امام حسن مجتبیٰ کا۔ پھر 2 دن کے بعد 17 رمضان المبارک اسلام کی عظیم پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور جسے میرے خدا نے قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا ہے، جس میں 313 صحابہ کرام تھے، اور ان 313 صحابہ کرام نے اسلام کی پہلی جنگ وہ عظیم کارنامہ کر دکھایا تھا کہ دشمن زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ اس بارے میں بھی تھوڑی دیر خطاب کروں گا۔ اور پھر زکوٰۃ، اس سے پہلے اس سال میں نے جمعہ میں مفصل طریقے سے زکوٰۃ کے اوپر میں نے بیان کیا تھا۔ آج ان سارے موضوع کو جمع کر قرآن کی ایک آیت، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب فرماتا ہے اے بندے نماز قائم کرو، پہلا حکم ہے نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ دوسرا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسرا حکم ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اب میرے حبیب کی اطاعت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو،
میرے حبیب کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یہ 3 کام کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ آیت کے پہلے جملے پر آئیے، رب فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ، لوگو نماز قائم کرو۔ ہم اور آپ نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن نماز وہی قابل قبول ہے جو شریعت نے اس کے اصول بتائے ہیں۔ اگر کوئی انسان بے ڈھنگی نماز پڑھتا ہے اور بے ڈھنگی نماز پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، قبول تو اللہ کو کرنی ہے، میں وہابیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہوں، اہل حدیث کے بھی پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ کو مولانا کیا ہے؟ نماز تو اللہ قبول کرتا ہے۔ ہاں، نماز اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اللہ وہی نماز قبول کرتا ہے جو اس کے نبی کے عاشق کے پیچھے پڑھی جائے۔ اگر غدار کے پیچھے، دشمن کے پیچھے سجدے کرو گے، اللہ تمہاری نمازیں قبول نہ کرے گا۔ کیا نہیں معلوم؟ جب کربلا کی جنگ ہوئی تھی، کربلا کی جنگ کے بعد یزید نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز کو بند کر کے رکھا تھا۔ خود اس کے لوگ مصلی پر تھے۔ اس ٹائم کچھ صحابہ کرام تھے، کیا ان کو معلوم نہیں تھا نماز کتنی فرض ہے؟ لیکن انہوں نے ان یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اکیلے نماز پڑھی۔ یہاں تک کہ حضرت سعید ابن مسیب جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا میں پاگلوں کی طرح ہو جاتا، مسجد نبوی میں آ جاتا، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ جاتا۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا، گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آتی، نماز کی بھی آواز آتی تھی۔ یاد رکھنا، نماز وہی قابل قبول ہے جو نبی کے عاشق کے پیچھے پڑھی جائے۔ اور جو لوگ بے ڈھنگی نماز پڑھتے ہیں، بس اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا، اس کا مطلب ہے کہ کیسی بھی نماز پڑھو گے، جو من میں آئے گا اس طرح عبادت کرو گے؟ نہیں، وہی عبادت قابل قبول ہے جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے۔ ہمیں نماز کے احکام کو سیکھنا ہوگا۔ پہلا حکم واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور جب بات آئی ہے تو میں اور بتاؤں، نماز پڑھو، اور جب نماز مسجد میں پڑھنے آؤ تو پھر مسجد کا ادب و احترام بھی کرو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں ہر نماز کے بعد چلاتا ہوں، ظہر ہو، عصر ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے بعد مجھے چلانا پڑتا ہے۔ کس لیے؟ نوجوان نماز پڑھنے آتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن نوجوانوں مطلب یہ نہیں کہ تم نماز پڑھنے آئے ہو تو مسجد میں جو چاہو کرو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے میں مصافحہ کرتے کرتے میں نے یہیں سے چلایا تھا، ایک آدمی دور بیٹھ کر مسجد میں پیر پھیلا کر بیٹھے تھے۔ مسجد ہے یا ریور فرنٹ کا پارک ہے؟ 4 لوگ باہر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مسجد ہے یا تمہارے باپ کا گھر ہے؟ ہمیں احساس نہیں کہ ہم کون سی جگہ پر ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے مسجد کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ اس کے مالوں میں خوب برکت نازل فرماتا ہے۔ اور پھر جو مسجد کی بے ادبی کرتا ہے، کیا مطلب مسجد کی بے ادبی کا؟ مسجد کی بے ادبی کا مطلب یہ کہ ہم مسجد میں ہوں اور مسجد کے حق کو ادا نہ کریں، مسجد میں ہوں اور مسجد کے حقوق کو ادا نہ کریں تو یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو مسجد کی بے ادبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے مسجد میں آئیں تو مسجد میں ادب و احترام کے ساتھ آئیں۔ یہ مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے، 4 لوگ مل کر بیٹھ کر باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ لوگ یہاں پر سوئے پڑے رہتے ہیں۔ معلوم ہے مسئلہ کسی کو کہ اگر مسجد میں مسافر کو بھی سونا ہے تو سونے سے پہلے اسے مسجد کی نیت کرنی، نویت سنت الاعتکاف۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ سوئے پڑے رہتے ہیں مسجد میں۔ خدا را ایسی حرکت نہ کریں، ہم عبادت کر رہے ہیں، رمضان کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کہیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی بارگاہ میں جائیں تو رب فرمائے کہ تو نے جتنی عبادتیں کی تھی وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ مسجد ہیں تو مسجد کو صرف عبادت کرنے کے لیے رکھیں اور مسجد میں فقط اللہ کی عبادت کریں۔ تو رب فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سب سے پہلے نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوا فوراً اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم۔ اور یاد رکھنا، زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ غور سے سننا، زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم۔ نکالنے اور ادا کرنے میں فرق ہے۔ اگر اسلام کا حکم ہوتا کہ زکوٰۃ نکالو تو کوئی بھی امیر انسان اپنے گھر کے باہر کھڑکی سے باہر پیسہ پھینک دیتا، پیسہ باہر پھینک دیتا۔ بتاؤ زکوٰۃ نکل گئی کہ نہیں؟ زکوٰۃ اگر نکالنے کا حکم ہوتا
تو کسی چیز کو کب نکالتا ہے؟ اپنے سے کوئی چیز دور کر دو، وہ چیز نکل گئی۔ اگر انسان کو اسلام حکم دیتا کہ زکوٰۃ نکالو، امیر انسان اپنے دروازے کے باہر پیسہ پھینک دیتا، زکوٰۃ نکل جاتی، لیکن اسلام نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم۔ اب نکالنے میں اور ادا کرنے میں فرق کیا ہے؟ نکالنے میں چیز پھینک دی جاتی ہے اور ادا کرنے میں وہ چیز اس کے مستحق تک پہنچائی جاتی ہے، چیز اس کے مستحق تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ وہی ادا ہوتی ہے جب اس کے مستحقوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام کا اسلوب دیکھیں، اسلام نے جب زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے کیا حکم دیا کہ اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے خاندان میں دیکھنا۔ زکوٰۃ نکال رہے ہو، سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھنا، اپنے گھر میں دیکھنا۔ اگر بہن ہو یا بھائی ہو، ضرورت کا مارا ہو، بہت حالت خراب ہو، اگر وہ زکوٰۃ لینے کے قابل ہو، اور اگر تم اس کو زکوٰۃ نہ دے کر کسی اور کو زکوٰۃ دے رہے ہو، کسی تنظیموں کو زکوٰۃ دے رہے ہو، کسی مدرسوں کے پیچھے جا رہے ہو، اگر ان کو زکوٰۃ دے رہے ہو، اور گھر کے لوگ اگر بھوکے مر رہے ہو، تو کل اللہ قیامت میں پوچھے گا۔ حکم تو پہلے دیا تھا کہ اپنے گھر میں دیکھنا۔ آج معاف کرنا، 4 بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں اور 10 مولانا چندہ کرنے کے لیے گھومنے نکل جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ مولانا ہی مولانا کا دشمن ہے؟ نہیں، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، لیکن عادت ہے حق بولنے کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے چندہ دے دیا بہت اعلیٰ کام کر دیا۔ جب کیا اسلام کو نہیں معلوم تھا؟ اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا ہے اپنے گھر میں دیکھنا، جو گھر میں جو غریب ہوں پہلے انہیں دیکھنا، پھر اڑوس پڑوس میں دیکھنا، رشتہ داروں میں دیکھنا، پھر بچ جائے تو تم فی سبیل اللہ میں دیتے رہنا۔ تو زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مولانا میں زکوٰۃ دوں گا میرا مال کم ہو جائے گا، سرکار فرماتے ہیں مجھ سے ضمانت لے لو، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا تمہارا نبی محمد ضمانت دیتا ہے کہ تمہارا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار اس بارے میں ضمانت دیتے ہوں کہ تمہارا نبی ضمانت دیتا ہے۔ اب سنو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار ابدقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اپنا زکوٰۃ کا مال دوسرے مال میں جمع کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا اللہ اس کے سارے مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا پھر اللہ اس کے سارے مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں جو مال بھی تباہ ہوتا ہے، خشکی اور تری سمندر میں اور سمندر کے علاوہ باقی جگہ پر جو بھی مال تباہ ہوتا ہے، یہ مشکات کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو بھی مال تباہ ہوتا ہے وہی مال تباہ ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا پھر اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک فرما دیتا ہے، مال پاک فرما دیتا ہے۔ صاحبو کبھی زکوٰۃ کے بارے میں یہ مت سوچو کہ میں یہ زکوٰۃ نکالوں گا اتنے پیسے نکل جائیں گے تو کم ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت پڑھو، رب فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، بندے اگر تو نے میری راہ میں 1 دیا ہے میں تیرا خدا ہوں، اگر تو میری بارگاہ میں 1 دے گا میں 10 پلٹا کر واپس دوں گا، 1 کا بدلے میں 10 پلٹا کر دوں گا۔ لیکن یہ عقیدہ بھی تو ہو، یقین بھی تو ہو۔ آج کچھ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں۔ لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا حرام مال پر زکوٰۃ ہے؟ حرام مال پر کون سی زکوٰۃ؟ اس کے اوپر مال ہی حرام کا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا پیسہ تو ہے لیکن نیت نہیں ہو رہی، پیسہ تو ہے لیکن نیت نہیں ہو رہی۔ صاحبو اگر پیسہ ہونے کے باوجود نیت نہیں ہو رہی تو جا کر گھر پر جا کر حساب لے لینا، کہیں ہمارے مال میں حرام کا مال تو نہیں آیا ہے۔ حرام کا مال ہوتا ہے تو پھر نیت نہیں ہوتی، نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تمہارا دل خراب ہو رہا ہے، ڈاما ڈول ہو رہا ہے تو جا کر دیکھ لینا کہ کہیں ہمارے مال میں حرام کی آزمائش تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ملا ہوا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرو۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، حکموں پر عمل کرتا ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ اس کی کوئی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ صاحبو، اگر ہم روزہ رکھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، اور بھی کوئی کام کرتے ہوں نیکی کا، اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں ڈنڈی مارتے ہوں، زکوٰۃ کے بارے میں دل میں یہ خیال آتا ہو کہ یہ کم ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا، نہیں۔ اگر زکوٰۃ دیتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے مصیبتوں کو ختم فرماتا رہے گا۔ قارون کو کون نہیں جانتا؟ میں نے وہ رمضان میں بھی سنایا تھا قارون کا واقعہ۔ قارون اس ٹائم تک بچتا رہا، امیر ترین تھا، قارون کے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن اچھا، قارون کے بارے میں ایک چیز میں نے اور پڑھی، قارون پوری توریت کا حافظ تھا۔ توریت جو پہلے کی آسمانی کتاب ہے اس کا حافظ تھا، اور اس کی آواز اتنی اچھی تھی کہ کبھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو بلاتے، اور بلانے کے بعد کہتے قارون مجھے توریت سنا۔ کتنی بڑی شان! اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام قارون کو بلا کر کہتے قارون تیری آواز بہت اچھی ہے، تو مجھے توریت پڑھ کر سنا۔ سب کچھ اچھا تھا، مال بھی بہت تھا، بہت ساری چیزیں تھی، لیکن جب اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مال دینے سے منع کر دیا، پھر اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، حالات خراب ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قارون اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اور سرکار نے اس ٹائم فرمایا تھا کہ جب سے وہ دھسا ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک قارون اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھستا رہے گا۔ کس چیز کی بنیاد پر؟ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی۔ ثعلبہ بن حاطب انصاری کا واقعہ بھی میں نے سنایا تھا۔ وہ انسان جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا تھا لیکن مال کی زکوٰۃ نہ دی، اس دنیا سے گیا تو بغیر ایمان کے گیا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، غور سے یہ واقعہ سنیے گا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں اپنی کتاب کتاب الکبائر کے اندر کہ ان کے دوست علامہ یوسف، وہ علامہ یوسف اپنے دوست علامہ ابو سنان کے پاس ملنے کے لیے گئے۔ ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے ملاقات کے لیے آئے۔ علامہ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے دیکھا کہ علامہ یوسف آئے ہیں، پڑوس میں انتقال ہوا تھا، تو علامہ ابو سنان نے اپنے دوست سے کہا کہ حضور جب آپ آئے ہیں ہمارے پڑوس میں انتقال ہوا ہے، چلو جا کر تعزیت کر لیتے ہیں۔ پڑوس میں انتقال ہوا ہے، چلو جا کر تعزیت کر لیتے ہیں۔ دونوں بزرگ پڑوس کے گھر پر گئے جہاں پر انتقال ہوا تھا، اور اس گھر پہ جانے کے بعد دونوں بزرگ بیٹھ جاتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں اس کے بھائیوں کے پاس۔ تو ان میں کا ایک بھائی جو تھا وہ نہ تو تعزیت قبول کرتا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا۔ تو علامہ ابو سنان نے وہیں جا کر اس کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا، اے انسان یہ تو بتا، ہم تعزیت کرنے آئے ہیں، تو ہم سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، نہ ہماری تعزیت کو قبول کر رہا ہے، ہم تیرے پاس آئے ہیں، کچھ منٹ کے لیے تو بات کر لے۔ تو اس انسان نے کہا، حضور میں کیسے بات کروں، میں آپ سے کیسے بات کروں، جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوں اب میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں۔ ان بزرگوں نے پوچھا، بتا انسان کون سا منظر دیکھ کر آیا ہے؟ تو انسان کہتا ہے، ابھی میں نے اپنے بھائی کو دفن کیا تھا، ابھی میں نے اپنے بھائی کو دفن کیا تھا، زمین میں نے برابر کی، ابھی جیسے زمین برابر کر کے لوگ تو قبرستان سے نکل گئے، میں وہیں اپنے بھائی کی قبر پر بیٹھا تھا، کیا دیکھا، میرے کانوں میں آواز آئی، قبر کے اندر سے آواز آئی، میرے بھائی کی آواز آئی، میرے بھائی نے قبر کے اندر سے کہا، اے گھر والو مجھے قبر کے عذاب میں مبتلا کر کے اکیلے چلے جا رہے ہو، قبر کے عذاب میں مبتلا کر کے اکیلے چلے جا رہے ہو۔ وہ بھائی کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے بھائی کی آواز آئی، میں بھائی تھا، بھائی کا دل تھا، وہ بھائی کہتا ہے میں اپنے بھائی کی قبر کے قریب آیا، مٹی کو ہٹایا، جیسے ہی مٹی کو ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے بھائی کی قبر ابھی ابھی بنی ہے، ابھی ابھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو دفن کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ پوری قبر میں آگ ہی آگ ہے، پوری قبر میں آگ ہی آگ ہے، اور ایک بہت بڑا وزنی توق بنا ہوا ہے، اور وزنی توق میرے بھائی کو کے گلے میں پہنا ہوا ہے۔ میرے بھائی کو میں نے دیکھا پوری قبر آگ کی، اور جسم پر جو توق پہنایا گیا ہے وہ بھی آگ کا توق ہے۔ اب وہ بھائی کہتا جیسے میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا، میں بھائی تھا، یہ منظر دیکھ نہ سکا، میں نے اپنے بھائی کے گلے کے اندر سے توق اٹھانا چاہا، ابھی جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، میرے دونوں ہاتھ جل گئے،
وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے جب توق ہٹانا چاہا، اپنے بھائی کے گلے کا توق ہٹانا چاہا، جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا، عاطف غیبی سے آواز آئی، میرے دونوں ہاتھ جل گئے۔ علامہ ابو سنان کہتے ہیں اب اسی انسان نے بات کرتے کرتے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے، ہم نے اس کے دونوں ہاتھ دیکھے تو جل کر خاک ہو چکے تھے، دونوں ہاتھ جل کر خاک ہو چکے تھے۔ علامہ ابو سنان نے اسی انسان سے کہا، انسان تیرا بھائی گناہ کرتا تھا؟ تیرا بھائی جسے دفن کیا ہے کیا وہ گناہ کرتا تھا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہے، تو توق اتارنے گیا تھا، تو بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا، تیرے دونوں ہاتھ سوکھ گئے، راکھ ہو گئے، بتا تیرا بھائی کوئی گناہ کرتا تھا؟ تو سنو، علامہ ابو سنان کے پوچھنے پر اس انسان نے کہا، حضور میرا بھائی نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ سب کچھ تو کرتا تھا اور عبادتیں تو کرتا تھا، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا تھا۔ جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا تھا، قبر میں پہنچا، اللہ کا عذاب شروع ہو چکا۔ صاحبو، اگر اللہ نے تمہیں استطاعت سے نوازا ہے، مالک نصاب بنایا ہے، تو زکوٰۃ ضرور ادا کرنا۔ اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ میں صدقہ فطر کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ صدقہ فطر صرف ایک طریقے کا نہیں ہے۔ آج امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب گیہوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مولانا کیا بھاؤ ہے صدقہ فطر کا؟ وہی 70-75 پہ ہم رکے ہوئے ہیں۔ 4 کیٹیگری ہے صدقہ فطر کی، نہیں جانتے ہو تو آج غور سے سن لیجئے گا۔ ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ فطر نکالنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اگر مال زیادہ نہیں ہے تو گیہوں نکالو، اور اگر اللہ نے تھوڑی استطاعت رکھی ہے تو پھر جو کا صدقہ نکالو۔ گیہوں میں 2 کلو 45 گرام اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جو ہیں تو وہ 4 کلو 94 گرام، اور اگر اللہ نے اس سے اور تھوڑی زیادہ استطاعت بخشی ہے تو کھجور کا فدیہ نکالو، اور اگر اللہ نے اور اس سے زیادہ استطاعت بنائی ہے تو پھر کشمش کا بھاؤ جو چلتا ہے اس کے حساب سے صدقہ فطر نکالو۔ یہ 4 طریقے کے صدقہ فطر ہیں۔ جیسی استطاعت ہوگی، اگر اس حساب سے اگر تم صدقہ فطر ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ثواب بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ فطر، ضروری نہیں کہ آپ بس صرف گیہوں ہی پر پڑے رہو، 70 والا ہی صدقہ فطر ہاں وہ کرو گے، صدقہ فطر میں گیہوں دو گے تو ادا تو ہو جائے گا۔ یہ نہ کہنا کہ مولانا نے کہہ دیا گیہوں والا صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوتا، ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ نے تمہاری استطاعت، اب یہ گیہوں کی رقم 70 روپیہ ہے اور جو کی قیمت 160 روپیہ ہے، تو بتاؤ 70 روپیہ جو نکالے گا اس کا ثواب اور جو 160 روپیہ نکالے گا اس کے ثواب میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ تو اگر انسان 160 والا اگر نکالنا چاہے تو آج انسان نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا؟ ضرور نکال سکتا ہے، لیکن ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اسباب بنوائے گا۔ تو واقعی الصلاۃ، پہلے نمبر پر نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرو، وأطیعوا الرسول، میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ اور میرے حبیب کی اطاعت کو دیکھنا ہے تو آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں صحابہ کرام کی اس عظیم جماعت کے پاس جنہوں نے رمضان المبارک کی 17 تاریخ، رمضان المبارک کی 17 تاریخ 2 ہجری جمعہ کا دن جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام، آج ہم بار بار 313 اپنا اسٹیٹس تو لگاتے ہیں، اسٹیٹس لگاؤ، لیکن اسٹیٹس لگانے سے پہلے 313 صحابہ کرام کا منظر بھی تو پڑھو، ان کی تاریخ بھی پڑھو۔ وہ 313 صحابہ کرام کیا تھا ان کے پاس؟ اسلام کی پہلی جنگ کیا تھا؟ یہ 313 مسلمان، ان کے پاس 2 گھوڑے، اتنے 313 کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 جنگ کے لباس، 8 تلواریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور سامنے جو لشکر تھا ابو جہل کا، کفار کا جو لشکر تھا وہ 950 یا 1000 کی تعداد میں تھا، جن کے پاس 700 اونٹ تھے، سب کے پاس تلواریں تھیں، سب کے پاس گھوڑے تھے، کھانے کی ساری چیزیں موجود تھی، اور یہاں صحابہ کرام تھے جن کے پاس
کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ چلو آج اسلام کو خون کی ضرورت ہے، اے میرے صحابہ اللہ کے نام پر جہاد کرنا ہے، اے میرے صحابہ بتاؤ میں تمہیں اعلان دیتا ہوں، میں بشارت دیتا ہوں، تمہیں متنبع کرتا ہوں، اے میرے صحابہ آج اسلام کو خون کی ضرورت ہے، کیا جنگ کرو گے اسلام پھیلانے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرو گے؟ اے میرے صحابہ بتاؤ کیا کرو گے؟ تو سارے صحابہ نے ہاتھ باندھ کر گویا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو سمندر میں کود جائیں، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو سمندر میں کود جائیں، پوری دنیا کو غرق نعرے تکبیر سے کر دیں، پوری دنیا کو غرق نعرے تکبیر سے کر دیں، ہمارا جینا ہمارا مرنا آپ کے حکم سے ہوگا۔ وہ صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارا جینا ہمارا مرنا آپ کے حکم سے ہوگا، میدان کوئی بھی ہو اسلام پر خاتمہ ہوگا، میدان کوئی بھی ہو اسلام پر خاتمہ ہوگا۔ وہ 313 صحابہ کو لے کر سرکار بدر کے میدان میں آئے، مختصر کر کے سنا رہا ہوں میں، سرکار بدر کے میدان میں آئے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رات کو سب کو تو سلا دیا، صحابہ سے سرکار نے فرمایا صحابہ سو جاؤ، سارے صحابہ سو گئے، سرکار نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور عرض کہ اللہم انی حاضی اصابتو، اے اللہ یہ مختصر سی جماعت لے کر آیا ہوں، اللہ یہ مختصر سی جماعت لے کر آیا ہوں، مالک اگر آج یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی بچے گا نہیں، یہ محبوب کی شان ہے۔ اللہم حاضر اصابتو ان تہلک ابدا لا تکم ابدا، حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے مولا اگر یہ مختصر سی جماعت تباہ و برباد ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھ سے وعدہ کیا تھا حبیب کامیابی عطا کروں گا، مالک وہ وقت آ چکا ہے، مالک اب مدد فرما۔ صبح جب جنگ ہوئی تو کس شان کے ساتھ، یہاں 313 ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں اور یہاں 2 تلواریں، سرکار کے پاس حضرت عکاشہ آئے اور حضرت عکاشہ نے آ کر عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، میرے پاس تلوار بھی نہیں ہے، لڑوں تو لڑوں کس سے؟ سرکار نے جب سنا سامنے ایک کھجور کی ٹہنی رکھی تھی، سرکار نے اسی ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت عکاشہ کو دیا۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ کھجور کی ٹہنی تھی، لیکن وہی ٹہنی سرکار نے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں دی، میرے ہاتھ میں آتے آتے وہ تلوار بن گئی۔ حضرت قتادہ آنکھیں باہر آ گئی، اسی جنگ کا واقعہ ہے، حضرت قتادہ کی آنکھیں باہر آ گئی، سرکار کے پاس آئے، آ کر عرض کیا رسول اللہ یہ میری آنکھ باہر آ گئی، جنگ کیسے کروں؟ ایک ہاتھ سے تو اسے لڑ تو رہے ہیں لیکن یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے، بار بار دشواری آ رہی ہے، دقت آ رہی ہے، یا رسول اللہ میں جنگ کیسے کروں؟ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت قتادہ کی آنکھ کو صحیح و سالم فرما دیا۔ یہی جنگ بدر کا میدان ہے، سرکار دعا کر رہے ہیں اور سرکار دعا کرنے کے بعد سرکار نے یہ اسلام کی پہلی جنگ دیکھو کس شان کے ساتھ ہو رہی ہے، اسلام کی پہلی جنگ کس شان کے ساتھ ہو رہی ہے، جنگ ہونے والی ہے صبح، جنگ ہونے والی ہے صبح، جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے لیے صحابہ کرام کو جگایا، صحابہ کرام جب نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے تو سرکار نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹہنی لی اور ایک ٹہنی لینے کے بعد اسی بدر کے میدان میں گول گول دائرہ بنایا، لکیر بنائی، لکیر بناتے جاتے سرکار، اور سرکار لکیر بنا کر ارشاد فرماتے صحابہ دیکھ لو اس لکیر میں ابو جہل مارا جائے گا، اس لکیر میں امیہ بن خلف مارا جائے گا، اس لکیر میں عتبہ مارا جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی جنگ ہوئی نہیں، سرکار غیب کی خبر دے رہے ہیں، جنگ ہوئی نہیں، ابھی جنگ، اسلام کی کیسی جنگ، جنگ جب ہو جاتی ہے تب فتح و کامرانی کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں ابھی جنگ ہوئی نہیں، اس کے پہلے سرکار بشارت فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ کافر مرے گا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے رات میں فجر کی نماز کے بعد جو دائرہ بنایا ہم نے وہ دائرہ دیکھ لیا، دوسرے دن جنگ ہو گئی اور جب جنگ ختم ہو گئی ہم نے جا کر ابو جہل کو دیکھا تو ابو جہل ہمیں وہیں مرا ملا جہاں سرکار نے نشان بنایا تھا، یہ دشمنان کفار وہاں پر ہم کو مرے ہوئے ملے جہاں سرکار نے غور دائرہ بنایا تھا، یہ سرکار کا علم غیب تھا۔ اور ابو جہل کو مارا بھی کس نے تھا؟ 2 چھوٹے بچوں نے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہم، جنہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جا کر کہا تھا چچا جان ہمیں بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ اتنے بڑے لشکر میں 2 چھوٹے بچے،
حضرت عبد الرحمن سے پوچھ رہے ہیں چچا آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہو کیا کرو گے؟ تو دونوں بچوں نے کہا چچا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، جو ہمارے نبی کو گالی دے ہم اگرچہ بچے ہیں لیکن تلواروں سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ کل کے بچے وہ تھے جو عزت ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے تھے، عمر نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری عمر کتنی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب دونوں بچوں کی باتوں کو سنا تو فرمایا دیکھو اے سامنے کوڑے پر جو بیٹھا ہے وہ ابو جہل ہے۔ کہا ابو جہل یہ؟ دونوں بچے وہاں پہنچے، دیکھا ابو جہل گھوڑے پر بیٹھا ہے، لمبا چوڑا انسان ہے، دونوں چھوٹے بچے ہیں، تلوار کیسے اوپر پہنچائیں گے؟ تو دونوں بچوں نے پہلے کیا کیا؟ تلوار گھوڑے کے پاؤں پر ماری، گھوڑا زمین پر گرا، جیسے ہی گھوڑا گرا ابو جہل بھی گرا، ابو جہل گرا، دونوں بچوں نے تلوار اٹھائی، اللہ کا نام لیا، ابو جہل کو کاٹ کر پھینک دیا۔ اب ان کا بیٹا حضرت معاذ پر حملہ کرتا ہے، جیسے حملہ کرتا ہے حضرت معاذ کا ہاتھ شہید ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ، بچے ہیں، ہاتھ شہید ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، تھوڑا سا ہاتھ لٹکا ہوا تھا۔ حضرت معاذ ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں، لیکن جب یہ ہاتھ بہت دشواری کرنے لگا حضرت معاذ نے اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا، زور سے جھٹکا دیا، ہاتھ کو الگ کر دیا۔ کہا اگر یہ تکلیف دے رہا ہے ہاتھ کو الگ کر دیا۔ اچھا ہاتھ الگ کرنے کے بعد جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے کرتے جب تھک گئے تو حضرت معاذ نے اپنا وہی کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا، سرکار کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ لڑتے لڑتے ہاتھ کٹ گیا ہے، اب اس کو صحیح کرو، ہاتھ کٹ گیا ہے اب اس کو صحیح کرو۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ نے ان کے ہاتھ کو صحیح فرما دیا۔ پھر حضرت معاویہ کی بھی شہادت ہو گئی، اور صحابہ کرام 313 میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور کفار کی طرف سے 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ مارے گئے، باقیہ لوگوں کو سرکار نے قید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ، میں نے مختصر تذکرہ آپ کو سنایا ہے، اسلام کی پہلی جنگ 17 رمضان المبارک برسوں آنے والی رات کو یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، جس میں 313 صحابہ کرام جسے اصحاب بدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بس آخری بات، اصحاب بدر وہ تھے جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے خدا نے ارشاد فرمایا ہے حبیب جو صحابہ بدر کے میدان میں تمہارے ساتھ تھے اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اگلے اور پچھلے جو ہو چکے اور جو ہوں گے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر جنت کو واجب کر دیا۔ یا اصحاب بدر وہ ہیں، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ اولیاء کرام کو ولایت ملی ہی اس لیے ہے کہ وہ اہل بدر کے صحابہ کرام کا نام پڑھا کرتے تھے۔ اہل بدر کے صحابہ کا نام پڑھتے پڑھتے اللہ نے انہیں ولایت کے منصب پر فائز فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کے نام کا یہ کمال ہے تو پھر سرکار کے نام کا کمال کتنا بڑا ہوگا۔ اصحاب بدر کا نام معمول بنائیے۔ ایک انسان تھا حج کرنے کے لیے نکلا، امیر ترین انسان تھا، اس نے اپنے گھر میں اصحاب بدر کے نام لکھ دیے۔ چور چوری کرنے کے لیے آیا، اسے کچھ نظر نہیں آیا، 3-4 دن تک چور آتا رہا لیکن وہ چوری نہ کر سکا۔ وہ انسان حج کر کے واپس آ گیا تو چوروں کا سردار ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے انسان یہ تو بتا، تو امیر انسان تھا، میں تیرے گھر پر چوری کرنے کے لیے آیا لیکن کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس انسان نے کہا نظر اس لیے نہیں آئی کہ میں نے اپنے گھر میں ایک کاغذ کے اندر اصحاب بدر کے نام لکھے ہیں، کاغذ میں اصحاب بدر کے نام لکھے ہیں۔ جب اصحاب بدر کے نام لکھے ہیں تو اللہ نے اس نام کے برکت سے میرے مال کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو ہم اور آپ بھی اصحاب بدر کے نام پڑھیں، اور اگر نام نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 17 رمضان المبارک کو اصحاب بدر کے نام کی فاتحہ اپنے گھر پر ضرور دلائیں۔ 21 تاریخ کو مولا کائنات کا وصال کی تاریخ ہے تو ان کے نام کی بھی فاتحہ ضرور دلائیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حبیب کی اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون۔ یہ 3 کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ضرور رحمت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔